بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا پارہ، تسلسل سورۃ البقرہ۔ مسلمانوں کو امت وسط کے پرمعنی خطاب سے نواز کر اللہ نے انہیں آگاہ کیا کہ دنیا اور آخرت میں اہل جہاں کے بارے میں گواہی دینے والے ہیں، اور آخرت میں ان کے بارے میں رسول گواہی دیں گے۔ یہ گواہی فریضہ منصب کی انجام دہی سے متعلق ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عین حالت نماز میں قبلے کا رخ بدلنے کا حکم دیا۔ اب بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ قبلہ قرار پا گیا۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد رکھیں، اس کا ذکر کریں، اس کا شکر بجا لائیں۔ خوف و خطر، جان و مال کے نقصانات اور مصائب و آلام میں گھر جائیں تو وہ نماز اور صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لیں۔ صابر و شاکر رہنے والے ہی اللہ کی عنایت کے مستحق ہوں گے، اس کی رحمت ان پر سایہ فگن ہوگی۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنی جان آخری سپرد کرتے ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ درخت زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کی ماہیت کو تم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ یہ معاملہ عالم الغیب کا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کو چھپاتے ہیں وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ یہ روشن تعلیمات ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئی ہیں، چھپا کر رکھنے کے لیے نہیں۔ اس شفیق اور مہربان آقا کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ ایمان والے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں، رات دن کے الٹ پھیر میں، ابر بارہ میں، ہواؤں کی پہم گردش میں خدا کی وحدانیت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ اس کے باوجود جو لوگ دوسروں کو خدا کا مد مقابل اور ہمسر ٹھہراتے ہیں وہ سب کے سب جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ لوگوں، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر ہرگز نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بدی فحش کاموں کے لیے تمہیں جاتا ہے، اللہ کے نام پر غلط سلط باتوں کا فلسفہ بگاڑتا ہے۔ کفار و مشرکین اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے بجائے باپ دادا کے طریقے پر چلتے ہیں۔ ایسی اندھی تقلید کرنے والے دراصل بہرے ہیں، گونگے ہیں، اسی لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی پاک چیزیں عطا کی ہیں وہ سب بلا تکلف کھائی جا سکتی ہیں۔ ہاں، پابندی یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ نماز کے لیے قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جانا ہی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کا تصور اتنا وسیع ہے کہ اس میں ساری تعلیمات شامل ہیں، یعنی اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لانا، اپنا دل پسند مال راہ خدا میں خرچ کرنا، نماز زکوٰۃ کی پابندی کرنا، وعدوں کا پورا کرنا، آلام و مصائب میں صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لینا۔ قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن خون بہا دے کر مصالحت کر لینے کی گنجائش بھی ہے۔ اے دانشورو، قتل کا بدلہ لینے ہی میں انسانیت کا بھلا ہے، ورنہ قاتل پر رحم کرو گے تو لوگوں کی گردن ہمیشہ خطرے میں رہے گی۔ مالدار لوگوں کو اپنی موت سے پہلے وصیت کرنا فرض ہے تاکہ ورثہ کو ان کا حق مل سکے۔ پچھلی امتوں کی طرح تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کیا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ان روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ مقرر کیا گیا ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی تعلیمات سے لبالب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے بالکل قریب ہے اور وہ ان کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہے۔ چاند کا گھٹنا پڑنا دراصل قدرتی کیلنڈر ہے، اس سے تاریخوں کے تعین میں حج اور دوسرے مہینوں کی شناخت میں آسانی ہوتی ہے۔ حج اور عمرے کی نیت کر لو تو اسے پورا کرو۔ حج کے دوران میں شیطانی فعل، بدعملی اور لڑائی جھگڑے سے بچتے رہو۔ سفر حج کے لیے زیادہ راہ ضرور رکھو اور اچھی طرح جان لو کہ سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے۔ سفر حج میں قصد معاش کے لیے کوئی کام کرو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جس کی باتیں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں، وہ بار بار اپنی نیک نیتی پر خدا کا گواہ بناتا ہے، لیکن وہ حق کا بدترین دشمن ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے تو اس کی ساری تگ و دو فتنہ فساد پھیلانے، لہلہات کھیتوں کو غارت کرنے اور نسل انسانی کو تباہ و تاراج کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر اس کو اللہ کا خوف دلایا جائے تو اسے اپنے وقار کا مسئلہ بنا کر گناہ پر اور مضبوطی سے جم جاتا ہے۔ ایسے شخص کا ٹھکانہ بس جہنم ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنے حریف مقابل سے ڈٹ کر لڑو، مگر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ قتل کرنا اگرچہ برا ہے لیکن فتنہ برپا کرنا اس سے بھی برا ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے
میں ڈال لو، لوگوں پر احسان کیا کرو، کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کفار و مشرکین کے لیے دنیا کی زندگی بڑی مرغوب اور دلکش بنا دی گئی ہے۔ یہ لوگ آج اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن پرہیزگار لوگ ان کے مقابلے میں اعلیٰ مراتب پر فائز ہوں گے۔ دنیا کے رزق کے بارے میں یہ بات یاد رکھو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، مومن و کافر کو قید نہیں۔ جنت میں کسی کو یوں ہی داخلہ نہیں ملتا، اس کا راستہ سختیوں، مصیبتوں اور بلاؤں سے پٹا ہے۔ شراب اور جوئے میں بڑی خرابی ہے، گرچہ ان میں فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ جو کچھ مال و منال تمہاری ضرورت سے زائد ہو، اسے راہ خدا میں خرچ کرو، یتیموں سے بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں سے رشتہ مناکحت قائم نہ کرو، یہ اپنے حسن و جمال کی طرف نہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تمہیں جنت و مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ حیض عورتوں کے لیے گندگی کی حالت ہے، اس دوران میں ان سے قرب کرنا منع ہے۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، کیونکہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ طلاق، عدت، ایلا اور خلا کے مسائل پر کلام کرنے کے بعد ارشاد باری ہے کہ عورتوں اور مردوں کے حقوق برابر ہیں، البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک مزید درجہ حاصل ہے۔ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے یا نہ کرے۔ نماز، خصوصاً بیچ کی نماز یعنی عصر کی نماز کی پوری حفاظت کرو۔ نماز کے لیے فرمانبردار غلام کی طرح کھڑے ہو جاؤ، سفر پیدل ہو یا سواری پر، حالت امن کے ہو یا بد امنی کے، بہرحال جیسے بھی ممکن ہو نماز پڑھو۔ خالص رضا الہی کے لیے مال صرف کرنا گویا اللہ کو قرض حسن دینا ہے، جسے وہ کئی گنا بڑا چڑھا کر اجر و ثواب کی شکل میں واپس کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے دفاع کرتا ہے تاکہ اہل زمین کو امن و امان نصیب ہو۔ جالوت ایک ظالم بادشاہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اس نے بنی اسرائیل پر مظالم ڈھائے۔ سرداران بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے نبی سے کہا کہ وہ کسی کو بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ اس کی سرکردگی میں جالوت کو شکست دی جائے۔ پھر جب اللہ نے ان کے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا تو سرداروں نے اعتراض کیا کہ بادشاہ بننے کے لائق ہم سرداروں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، یہ طالوت کس طرف سے آ گیا؟ یہ تو کوئی صاحب ثروت و صاحب وقار آدمی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے عطا کرے۔ انہوں نے کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی یہ نشانی ہوگی کہ اس کے دور میں اس صندوق بنی اسرائیل کو واپس مل جائے گا جس میں ان کے سکون قلب کا سامان ہوگا، اور آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے۔ پھر جب طالوت بادشاہ بنا تو بنی اسرائیل کا لشکر لے کے جالوت پر حملہ ور ہوا۔ اس نے اپنے لشکریوں کو راستے میں حائل دریا کا پانی سے پینے سے منع کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کا پیاسا لشکر اس آزمائش میں کامیاب نہ ہو سکا اور چلو پر پانی پی کر صبر کرنے کے بجائے خوب سیراب ہو کر پی گیا۔ صرف چند ہی لوگ عظمت کا ثبوت دیا اور پانی نہ پیا۔ اس قلیل گروہ کے ذریعے اللہ نے طالوت کو فتح و نصرت عطا کی اور جالوت مارا گیا۔